ٹیلی ویژن آیا کوئٹہ، وہاں چپ چپ کے میں نے جا کے آڈیشن دیا دوستوں کے ساتھ، اور ایز اے سنگر میں نے پروگرام کیا. اور جیسے پہلا پروگرام کیا ڈرامے والے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ایکٹنگ کرو. مڈ 50s تک 70s تک یہاں 1500 سنیماز تھے پاکستان میں، جبکہ آبادی بہت کم تھی. آج کے مقابلے میں آدھی آبادی تھی. اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہے اور سنیماز کی تعداد 150 بھی نہیں ہے. پشتو زبان میں کچھ فلمیں بنتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلتی ہے، ممکن ہے پشاور وغیرہ میں کوئی سنیماز میں چلتی ہوں، لیکن وہ بہت ہی عامیانہ، بہت ہی یعنی میں تو ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایسی فلمیں ہیں، پشتون سوسائٹی کی ریفلیکشن اس میں بالکل نہیں ہے. بیہودہ فلمیں ہیں، واحد قسم کی فلمیں وہ بن رہی ہیں. پاکستان یا افغانستان ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں کہانیاں ختم ہی نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ جو ریسنٹ یہ افغان وار کے بعد جو معاشرہ بنا ہے، بے تحاشا کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایسی ہے کہ جو انٹرنیشنلی بہت زیادہ دلچسپی سے دیکھی جا سکتی ہے. اس ملک میں جس کی آبادی 25 کروڑ ہے، اس ملک میں کم از کم 3000 سنیماز ہوں، اور ان سنیماز میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے سنیماز کی ہو کہ جہاں عام آدمی آرام سے جا کے ٹکٹ لے سکے 200-250 روپے میں. کامیڈی جو ہے وہ بہت ہی زندگی کا بہت ہی اہم جز ہے، اس لیے کہ کسی قوم کا سینس آف ہیومر جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم میں کلچرل ڈیپتھ کتنی ہے، ٹالرنس کتنی ہے. اگر آپ میں سینس آف ہیومر نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے انٹالرنٹ ہوں گے. السلام علیکم ایوری ون. ٹی ایس آر کی ایک فل فلیج نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آج سوچا کہ کیوں نہ پالیٹکس سے ہٹ کے کچھ ڈفرینٹ ڈسکشن ہونی چاہیے، اور وہ ہونی چاہیے پاکستان کے کلچر کے اوپر، پاکستان کے ہیریٹیج کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کے اوپر بھی، کیونکہ یہ بھی پاکستان کا حصہ. انڈیفینیٹلی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا 4تھ پلر ہوتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بھی ہے. تو کیوں نہ اس کے اوپر بات کی جائے. اور اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو آج معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کو بتا دی چلوں کہ جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ان کا تعارف اتنا واسٹ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس چیز کو بتاؤں اور کس چیز کو چھوڑوں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ تمام تر چیزیں اس میں کور اپ کر سکوں. ایکٹر ہیں، ڈائریکٹر ہیں، پینٹر ہیں، سنگر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فارمر فیڈرل منسٹر آف نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر بھی رہ چکی ہیں. اب تک آپ گیس کر چکے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کون شخصیت موجود ہے. میں تھوڑی سی کنفیوز بھی ہو رہی ہوں کیونکہ کوشچنس بھی میرے پاس ہیں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت میرے سامنے بیٹھی ہیں تو تھوڑی سی کنفیوژن بنتی ہے. جمال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے آپ؟ شکر. شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گی کہ کیسے ایکٹنگ میں آئے، اور اس کے بعد ایک بڑی لیگیسی آپ ابھی تک کنٹینیو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں بولوں گی کہ آپ چھوڑ کے چلیں گے، لیکن ابھی تک اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. سو ہاؤ واز دس جرنی؟ ایکٹنگ میں میرا خیال ہے کہ میں ایکسیڈنٹل طریقے سے آیا ہوں، اس لیے کہ میری یہ فیلڈ تھی ہی نہیں. میری فیلڈ شروع سے بلکہ بچپن سے ویژول آرٹس تھی. میں ڈرا کیا کرتا تھا اچھا، اور یہی تھا ذہن میں کہ میں آرٹسٹ بنوں گا، پینٹر بنوں گا، اسکلپٹر بنوں گا. اور گھر والوں نے بھی بچپن سے ہی بڑی حوصلہ افزائی کی تھی. یہ تاثر مجھے دیا تھا، یہ انڈرسٹینڈنگ دی تھی کہ تم آرٹسٹ ہو. میں نے گھر والوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا میں اس پہ یقین کرنے لگا. اور اسکول میں میری ایڈمیشن بھی میری ڈرائنگ کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ میری عمر 4 سال تھی، اور زمانے میں 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں داخل کیا جاتا تھا. اور پھر جس اسکول میں بھی میں رہا، میرے ذمہ یہ چارٹ بنانا اسکول وغیرہ کے، اور اسی قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو کہ گو کہ اسپورٹس میں بھی میرا انٹرسٹ تھا، فٹ بال وغیرہ میں. لیکن یہ ہے کہ جب کمپلیٹ کی ایجوکیشن میٹرک میں نے کر لیا تو میرے ٹیچرز نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ لاہور جاؤ، نیشنل کالج آف آرٹس ایک بہت بڑا ادارہ ہے. میں نے گھر آ کے والدین سے جب بات کی تو پہلی بار مجھے دھچکا لگا، اس لیے کہ والد صاحب نے کہا کہ نہیں آرٹسٹ نہیں، آرٹ تو تم ویسے ہی اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہو ایز اے ہابی. ڈاکٹر بنو، دکھی انسانیت کی خدمت کرو. کسی طرح سے مجھے کنونس کیا. میں نے داخلہ لیا پری میڈیکل سبجیکٹس میں، اور
پڑھتے کالج کے دوران مجھے محسوس ہوا کہ یار میں کچھ غلط کر رہا ہوں. میں اکثر سوال کیا کرتا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا چاہیے کہ نہیں. تو اندر سے جواب آتا تھا کہ آپ کے اندر وہ مدر ٹریزا نہیں ہے, تو آپ نہ بنے تو زیادہ بہتر ہے. لگ رہا تھا کہ خود کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے. ہاں جی, رجحان ہی نہیں تھا اس طرف. تو ریئیکشن میں نے رد عمل کے طور پہ میں نے میوزک سیکھنا شروع کیا کچھ دوستوں کے ساتھ. میرے کچھ دوست تھے جو بہت اچھے, ایک بہت اچھا سنگر تھا دان, اور وہ ہارمونیم بہت زبردست بجاتا تھا. تو میں نے بھی سیکھنے کا ارادہ کر لیا, اور جن استاد کے پاس میں سیکھنے گیا, اتفاق سے وہ والد صاحب اکثر 2-3 ماہ کے بعد ایک محفل گھر میں ارینج کرتے تھے. تو استاد جی آتے تھے, استاد ارباب خان کھوسا. ان سے جب میں نے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آغا جی کو پتہ ہے, ان کی طرف سے اجازت ہے. میں نے کہا نہیں جی, ان کو بالکل نہیں پتہ, اور نہ آپ بتائیں, میں چھپ کے کر رہا ہوں. تو سیکھتا رہا, اور پھر ٹیلی ویژن آیا کوئٹہ. وہاں چھپ چھپ کے میں نے جا کے آڈیشن دیا دوستوں کے ساتھ, اور ایز اے سنگر میں نے پروگرام کیا. اور جیسے پہلا پروگرام کیا, ڈرامے والے پیچھے پڑ گئے کہ آپ ایکٹنگ کرو. میرا یہ خیال تھا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں ایکٹنگ, اس لیے کہ میں ذرا شائع تھا. بہرحال بہت زیادہ پرسول کے بعد میں نے ایک ڈرامہ جو پشتو زبان میں تھا, سیریل, وہ کیا, اور مجھے بالکل مزہ نہیں آیا. اس لیے کہ میرے ارد گرد جو ایکٹرز تھے وہ سارے ریڈیو کے صداکار تھے, وہ جو آواز کا جادو جگانے والے. میں ذرا نیچرل اس پہ بلیو کرتا تھا. میرے انسپریشن مارلن برانڈو جیسے ایکٹرز تھے. بہرحال مجھے مزہ نہیں آیا, لیکن اس کے بعد پھر بھی پیچھے پڑے رہے. تو ایک ڈرامہ میں نے پھر کر لیا, اور وہی ڈرامہ ایسا تھا جو میں نے لکھا بھی تھا, کوہکن, اور اس میں مجھے اچھا لگا. اس لیے کہ ڈائریکٹر جو تھے وہ شاید زیادہ بہتر ڈائریکٹر تھے, تو انہوں نے مجھ سے بہتر کام لیا. اس طرح سے میں نے ایکٹنگ شروع کی. صحیح. اچھا سر, میں اگر کچھ تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھوں تو بر صغیر میں جو فلم انڈسٹری کے ان چیزوں کا آغاز ہوا تھا وہ بولوں گی کہ پشتون جو لیڈرز تھے ان کی طرف سے ہوا. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ پشتون جو فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری بھی وہ اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آ رہی. میں بولوں گی کہ پاکستان میں جو سب سے کم بہتر کام کر رہے ہیں وہ شاید پشتون انڈسٹری ہی ہے اس معاملے میں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ لیا, بنیاد آپ نے رکھی, اور اس کے بعد آپ اس چیز کو کیری آؤٹ نہیں کر سکے؟ نہیں, آپ میرا خیال ہے واقف نہیں ہے کہ اگر فلمیں بن رہی ہیں تو وہ پشتو زبان میں بن رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بہت ہی بیہودہ فلمیں جن میں کبھی بھی کام نہیں کرنا چاہوں گا. پشتو فلمیں جب یہاں شروع ہوئیں پاکستان میں, تو شروع میں بہت اچھی فلمیں بنی. بالکل. بدر منیر, آصف خان اور کچھ ایسے لوگ تھے, بڑے سمجھدار اسکرپٹ رائٹرز تھے, ڈائریکٹرز تھے, ایکٹرز تھے, میوزک ڈائریکٹرز تھے. بڑی اچھی اچھی فلمیں بنی. لیکن بعد میں وہ ایک رٹ میں پڑ گئے. جیسے پنجابی سنیما شروع میں بہت اچھا تھا, بعد میں بہت ہی کمپرومائز قسم کا سنیما بنا. دراصل توجہ جو ہے وہ فلم انڈسٹری کو نہیں دی گئی پاکستان میں. انڈیا کی کہانی اور ہے. انڈیا نے تو سنیما کو ایک فورس سمجھ کے پروموٹ کیا, ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی, انکریج کیا ایکٹرز کو. اور وہاں وہ انڈسٹری مطلب پارٹیشن کے بعد بہت زیادہ بڑھ گئی. پہلے بھی بہت بڑی تھی, لیکن جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا تو لاہور کی انڈسٹری بھی بہت اچھی تھی, بڑے زبردست لوگ تھے. بہرحال مطلب وہاں انڈیا میں بھی جو پشتون تھے ان کے کنٹریبیوشن تو سب کے سامنے ہے, چاہے وہ دلیپ کمار کی شکل میں, یا جینت کی, یا اور لوگ, یا پھر اس خطے کے جو دوسرے لوگ تھے, چاہے وہ گلزار ہو, چاہے وہ کچھ ہمارے موسیقار جیسے کیا نام ہے مدن موہن وغیرہ, او پی نیر, کچھ اور لوگ تھے جو ماسٹر غلام حیدر وغیرہ, وہ وہاں موسیقار تھے. رائٹرز ہمارے زیادہ تر رائٹرز یہاں کے تھے, اور جو کیا نام ہے شہرا نامی گرامی وہ یہیں سے گئے تھے. ایک لیگیسی تھی ان کی. یہاں بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں بھی پشتون بیلٹ کے لوگ خاصے کامیاب رہے. سدھیر وغیرہ اس طرح کے جو ایکٹرز تھے
ایک نام چھوڑ کے گئے ہیں، بہت یعنی انویبل قسم کے کا ان کا ایک ورثہ ہے جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں. لیکن اگر حکومت ذرا توجہ دیتی اس سیکٹر کو، پروموٹ کرتی یا انکریج کرتی فلم میکرز کو، تو شاید یہ انڈسٹری بہت آگے بڑھتی. آپ اندازہ لگائیں کہ مڈ 50s تک 70s تک یہاں 1500 سنیماز تھے پاکستان میں، جبکہ آبادی بہت کم تھی، آج کے مقابلے میں آدھی آبادی تھی. اس وقت 25 کروڑ کی آبادی ہے اور سنیماز کی تعداد 150 بھی نہیں ہے. اور ان 150 سنیماز میں بھی 80% وہ سنیماز ہیں جن کی ٹکٹ لینا عام پاکستانی کے بس سے باہر ہے. لہٰذا فلمیں کوئی کیسے بنائے، اور بنے بھی تو کس زبان کی فلمیں بنے. پشتو زبان میں کچھ فلمیں بنتی ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلتی ہے، ممکن ہے پشاور وغیرہ میں کوئی سنیماز میں چلتی ہوں، لیکن وہ بہت ہی عامیانہ، بہت ہی یعنی میں تو ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہوں. وہ ایسی فلمیں ہیں، پشتون سوسائٹی کی ریفلیکشن اس میں بالکل نہیں ہے. بیہودہ فلمیں ہیں، واہیات قسم کی فلمیں وہ بن رہی ہیں. میں نے پشتون معاشرے پہ جو پہلی فلم بنائی تھی وہ ریونج آف دا ورتھلیس میں نے بنائی تھی، جو طالبان کے بارے میں تھی. سوات کے پہ جب طالبان نے قبضہ کیا تھا، اس زمانے کی کچھ کہانیاں میں نے اکٹھی کی ریسرچ کر کے، ان پہ بیسڈ ایک اسکرپٹ میں نے بنایا اور پھر وہ فلم بنائی. اس فلم کے سلسلے میں مجھے خاصی وارننگز بھی ملی، تھریٹس بھی ملی، لیکن وہ فلم میں نے بنائی. گو کہ وہ اردو میں تھی، لیکن اس کا ماحول سارا پشتون ماحول تھا اور میوزک ٹوٹلی پشتون تھا. میرا یہ خیال ہے کہ سنیما جو ہے وہ تھرائیو کر سکتا ہے یا آگے بڑھ سکتا ہے صرف اور صرف آتھینٹک کہانیوں کی بنیاد پہ. آتھینٹک کہانی جو آپ کی زندگی کے قریب ہو، اور ان کہانیوں کو بیان آپ ایسے اچھوتے انداز سے کریں کہ لوگوں کو وہ اچھی لگے. ہمارا ملک جو ہے پاکستان یا افغانستان ایک ایسا خطہ ہے کہ جس میں کہانیاں ختم ہی نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ جو ریسنٹ یہ افغان وار کے بعد جو معاشرہ بنا ہے، بے تحاشا کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی ایسی ہے کہ جو انٹرنیشنلی بہت زیادہ دلچسپی سے دیکھی جا سکتی ہے. صرف المیہ یہ ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے کہ فلمیں بنائی جائیں. لوگ کوششیں کرتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی آئسولیٹڈ کوشش ہوتی ہے. سر ایک ٹائم تھا جب پاکستانی فلم انڈسٹری بڑی، میں بولوں کہ ان کے چرچے تھے اور بڑی اچھی فلمیں بنتی تھیں، انٹرنیشنلی ان کی اسکریننگ ہوتی تھی. اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے میں دیکھ رہی تھی، شاید 5-6 سال پہلے یہ سننے میں آیا کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ریوائول ہو رہا ہے. اس ٹائم بڑی زبردست کوئی 10-15 فلمیں بنی، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری کا ریوائول اس طرح سے ہو نہیں رہا؟ کیا یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی؟ پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائول کے لیے 2007 میں نے ایک کانفرنس یہاں اسلام آباد میں کی تھی، جس میں فلم انڈسٹری کے اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی تھے، لاہور، کراچی وغیرہ کے، تمام زبانوں کے، اردو، پنجابی، پشتو وغیرہ، جن میں ڈسٹریبیوٹرز بھی شامل تھے، پروڈیوسرز بھی شامل تھے، ڈائریکٹرز بھی شامل تھے، رائٹرز، ایکٹرز وغیرہ. اور ہم نے 2 دن یہاں ایک کانفرنس کی اور سوچا کہ کس طرح سے ریوائیو ہو. تو اس وقت یہ ذہن میں آیا سب کے کہ جو یہ انڈین فلمیں جو بند کی گئی تھی بہت پہلے، ان کے شروع کرنے سے سنیماز آباد ہو سکتے ہیں. بڑی مشکل سے وہ بات منوائی گئی اور سب نے وہ دلیل سمجھ لی اور اس پہ ایگری بھی کیا، اور کچھ عرصہ کے لیے انڈین فلمیں شروع ہوئی. آپ پتہ نہیں آپ نے وہ دور دیکھا ہو یا نہ، لیکن تھوڑے سے عرصے میں خاصے سنیماز بنے. بہت کم سنیماز رہ گئے تھے، یہ جو 100-150 ہیں یہ اسی وجہ سے بنے. لیکن بعد میں پھر وہ انڈین فلمیں بند ہو گئیں، پاکستانی فلمیں وہاں نہیں بھیجی جا سکیں. پاکستانی اداکار جو تھے جو وہاں خاصی جگہ بنا رہے تھے اپنے لیے، ان کو وہاں کے ماحول نے برداشت نہیں کیا، لہٰذا وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن ضرورت یہ ہے کہ اپنی ہی انڈسٹری، اپنی ہی جو ہوم انڈسٹری ہے اس پہ ریلائی کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کیا جائے. وہ صرف اس صورت میں ہی ممکن ہے کہ اس ملک میں جس کی آبادی 25 کروڑ ہے،
اس ملک میں کم از کم 3000 سنماز ہوں، اور ان سنماز میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے سنماز کی ہو کہ جہاں عام آدمی آرام سے جا کے ٹکٹ لے سکے 200-250 روپے میں. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیں گے، اور فلمیں چلنا شروع ہوں گی. سنماز اگر ہوں گے تو سنماز کو کانٹینٹ بھی چاہیے ہوگا، لہٰذا فلمیں بننا شروع ہوں گی. تو چاہے وہ پشتو یا پنجابی ہو یا اردو ہو یا سندھی، جو بھی زبان ہے. ہماری ملک میں زبانیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، کلچرز بھی بڑے خوبصورت ہیں، فلمیں بن سکتی ہیں. 25 کروڑ آبادی کوئی معمولی آبادی نہیں ہے، بہت بڑی آبادی ہے. بالکل ایسی پوٹینشیل ہے، اور اس کے اوپر اگر کام کیا جائے تو بہتری آ سکتی. سر آپ نے بات کی انڈین موویز کی، بات کی کہ پاکستانی سنیما میں وہ بین ہو گئی. کتنا ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی انڈیا کی طرف سے پاکستان کے اوپر بین لگ جاتا ہے سنگرز کے اوپر، یا اس طرح سے کبھی پاکستان کی طرف سے بین لگ جاتا ہے. کتنا ضروری ہے دو ممالک میں بائی لیٹرل ریلیشنز کو بہتر کرنے کے لیے آرٹ کا ہونا؟ کیونکہ ہم نے یہ سنا ہے، آج تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آرٹ ہیز نو باؤنڈریز. تو یہ باؤنڈری جو کریٹ کی گئی ہے، یہ کتنا افیکٹ کری ہے دو ملکوں کے تعلقات کو؟ لیکن کلچرل ایکسچینج سے بہتر تو کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں نا. بالکل. مضبوط ترین بریجز جو ہیں وہ اسٹیٹک بریجز ہیں. وہ ظاہر ہے آرٹ اور کلچر کے ذریعے ہی ممکن ہے، اس لیے کہ آرٹ اور کلچر انسانی زندگی کا بیسٹ پاسبل اظہار ہے. تو یہ بیسٹ پاسبل اظہار جب ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے، انڈیا سے انڈین میوزک ہو یا ڈانس ہو یا فلم ہو یا تھیٹر ہو، اور اسی طرح پاکستان کا ٹیلی ویژن ڈرامہ ہو یا فلم ہو یا میوزک ہو، اس سے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آ سکتے ہیں. یہ جو تندی ہے یا انٹالرنس ہے دونوں ممالک کے درمیان، یہ ختم ہو سکتا ہے، اور مشکل سے مشکل مسائل جو ہیں وہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے سیاستدان جن کا ویژن جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ گہرا نہیں ہے، وہ زمانوں کے پار نہیں دیکھ سکتے ہیں یا ٹائم کے پار نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. ورنہ تو ہم ہمسائے ہیں، یہاں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہونے ہی نہیں چاہیے. جتنے بھی مسئلے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر میں آپ کو کمزور کروں گا تو میری قوت کا کیا فائدہ؟ نقصان مجھے بھی، نقصان بالکل. آپ مجھے بھی باوجود اس کے کہ میں بہت طاقتور ہوں گا، آئسولیشن میں ہی رہنا ہوگا نا. اور سوال ہے میرے پاس، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ ہم فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ہماری جو کامیڈی ہے، پاکستان کی کامیڈی، یا میں بولوں گی کہ کامیڈی شوز اس طرح سے پاکستان میں نہیں ہے. اگر انڈیا میں دیکھتی ہوں تو کپل شرما شو ایک ایسا شو ہے جو میرے خیال سے آل اوور دا ورلڈ اپنی ایک اسٹرینتھ بنائے ہوئے ہے. پاکستان میں چند ایک گنے چنے شوز ہوں گے جو کہ اتنے اسٹرانگ ہمیں نظر نہیں آ رہے. کامیڈی یا تو صرف اسٹیج کے اس حد تک محدود رہ گئی ہے، یا پھر اگر ایک آدھ شو ہے تو اسی میں ہے. کامک جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو اس طرح سے میں بولوں گی نہ ایک اسٹرینتھ مل رہی ہے، نہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے جو اسکلز ہیں وہ دکھا سکیں. دیکھیں کامیڈی جو ہے وہ بہت ہی زندگی کا بہت ہی اہم جز ہے. بالکل. اس لیے کہ کسی قوم کا سینس آف ہیومر جو ہے وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قوم میں کلچرل ڈیپتھ کتنی ہے، ٹالرنس کتنی ہے. اگر آپ میں سینس آف ہیومر نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے انٹالرنٹ ہوں گے. جہاں تک پاکستان کی کامیڈی کا تعلق ہے، یہاں بڑے زبردست کامیڈین پیدا ہوئے، نو ڈاؤٹ، فلم میں بھی اور تھیٹر میں بھی. یہ امان اللہ وغیرہ جو ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو انڈین کامیڈینز جو ہے مانتے ہیں اور باقاعدہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، بہت احترام سے دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انڈیا میں ذرا اوپننس زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کامیڈی کی ایک جگہ ہے. اس قوم نے یہ منزل اچیو کر لیا ہے کہ وہ اپنے آپ پہ ہنس سکے اور ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں. اگر آپ میں برداشت زیادہ ہو تو آپ میں یہ جذبہ بھی زیادہ ہو کہ آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ملیں، بات چیت کریں اور زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو کامیڈی کی تو بہت بڑی جگہ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں تھیٹر جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ تھیٹر انفراسٹرکچر یا کلچرل انفراسٹرکچر پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. صحیح. اس کو بھرنا، اس کو آباد رکھنا
جو آرٹسٹ ہیں یا معاشرہ ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے. یہاں جس لیول پہ انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی کلچرل انفراسٹرکچر میں وہ نہیں ہے. بڑے سے بڑے شہروں میں کوئی 2-3 سے زیادہ تھیٹر نہیں ہوں گے. سنیماز جو ہیں لاہور جیسے شہر میں میرا خیال ہے کہ 20 سے زیادہ نہیں ہوں گے یا 50 سے زیادہ نہیں ہوں گے. کراچی میں بھی 50 سے زیادہ نہیں ہوں گے. یہاں تو جو 2-4 تھے وہ ختم ہو گئے. ابھی تھوڑے سے دوبارہ بنے ہیں مالز میں جو بہت ایکسپینسو ہیں. کوئٹہ شہر میں ایک بھی سنیما نہیں ہے. پشاور شہر میں مجھے نہیں لگتا کہ سنیما ہوگا یا تھیٹر کے لیے مواقع ہوں گے. تھیٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسپیس ہو. فلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایگزیبیشن کی جگہ ہو, سنیماز ہو. اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کیسے کہاں پرفارم کریں گے. اسٹریٹ تھیٹر جو ہے اس کا ایک اپنا پرپز ہے, وہ زیادہ ایکٹیویزم کے بارے میں ہے کیونکہ اسٹریٹ تھیٹر موسٹ آفن پولیٹیکل ہوتا ہے. تو مطلب تمام کا تمام تھیٹر تو پولیٹیکل نہیں ہو سکتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. تھیٹر جو ہے وہ تو بہت ایک وسعت سے آتا ہے. زندگی کے ہر پہلو پہ تھیٹر کیا جا سکتا ہے, فلم بنائی جا سکتی ہے, یا جیسے لکھا جا سکتا ہے اسی طرح فلم بھی بن سکتی ہے, تھیٹر بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے. اچھا, تھیٹر کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو لنک کروں گی ایکٹنگ سکلز کے حوالے سے. اگر میں دیکھوں تو پرانے جتنے بھی ایکٹرز ہیں وہ تمام تر تھیٹر کے دور سے گزر کے ہیں. انہوں نے کہیں نہ کہیں تھیٹر پرفارمنسز کی ہیں, وہاں پہ پریکٹس کی ہے. بلکہ میں بولوں گی کہ 6-8 گھنٹوں کی تھیٹر پرفارمنس ہوتی تھی تو سمجھ آتی تھی کہ ہاں یہ ایک زبردست آرٹسٹ ہے یا پھر ایک منجھا ہوا جو ہے نا یہ آرٹسٹ ہے, اور اس کی پہچان بھی پھر وہیں سے ہوتی تھی. اب آج کل جو ٹرینڈ چینج ہوا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک آرٹسٹ کا یا ایک ایکٹر کا یہ کرائٹیریا ہے کہ اس کی سوشل میڈیا پہ کتنے فالوورز ہیں, کتنی اس کی ویورشپ ہے. کیا یہ میں بولوں گی اس فن کے ساتھ انصاف ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ تھیٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنی کرافٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. صحیح. تھیٹر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لائیو آڈینس کے سامنے ایک خاص مخصوص وقت میں آپ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, اور آپ کی ریپو جو ہے وہ آڈینس کے ساتھ بھی بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنا جو ٹیکسٹ ہے یا کانٹینٹ ہے وہ بھی ٹرانسمٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, ان سے انرجی لے رہے ہوتے ہیں, ان کو واپس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیکھنے کا ایسا ذریعہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس اسکل بھی آ جاتی ہے, آپ کے پاس اسپونٹینیٹی بھی آ جاتی ہے, سمجھ بوجھ بھی زیادہ آ جاتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ظاہر ہے وہ زیادہ اسکلفل ایکٹر ہوں گے, چاہے وہ تھیٹر پہ پرفارم کر رہے ہوں, ٹیلی ویژن پہ پرفارم کر رہے ہوں, یا سنیما کی اسکرین پہ پرفارم کر رہے ہوں. وہ ٹریننگ بہت ضروری ہے. آپ نے صحیح کہا کہ اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ چونکہ ایک نئی چیز ہے, ایک کریز ہے, تو نہ اس قسم کی سکلز کی ضرورت ہے. حالانکہ سوشل میڈیا کے بھی لیول جو ہیں وہی ہونے چاہیے کہ آپ انتہائی اسکلفل اور انتہائی زبردست ذہن رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھنا پسند کریں. سوشل میڈیا پہ انفارچونیٹلی جو بھی چیز ہیجان پھیلا سکے یا شاک ویلیو رکھتی ہو وہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے معاشرے میں بچوں کی پرورش پہ توجہ نہیں دی ہے, ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی ہے, ان کی آئیڈینٹی کے بارے میں بالکل بے غم ہیں ہم. یعنی وہ خودرو پودوں کی طرح یا کانٹوں کی طرح پل رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جو ریکوائرڈ نالج جو نالج درکار ہے, ریکوائرڈ ہے, وہ ان کو مل نہیں رہا ہے, اور اپنی اپنی زبانوں میں نہیں مل رہا ہے, اپنے کلچر میں نہیں مل رہا ہے. ہمارے بچے اپنے ہیریٹیج سے, اپنے کلچر سے بالکل ناواقف ہیں اور انجان لوگوں کی طرح جی رہے ہیں, اور بڑے ہو کے وہ بالکل مطلب انانیمس ہی رہتے ہیں. ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ جس زمین سے تعلق رکھتے ہیں اس زمین پہ کیا کچھ گزر چکا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ان کے, کیا ہیریٹیج ان کے پاس ہے, کتنا کچھ ہے, کن چیزوں پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں. تو وہ بیچارے مطلب خود سے ہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو بلیم بھی نہیں کیا جا سکتے. اس لیے کہ معاشرے نے, یا معاشرے کو بھی آپ کیوں دوش دیں یا الزام دیں, اسٹیٹ نے ان کے لیے وہ مواقع نہیں پیدا کیے. ٹھیک.
سر جہاں پہ میں بولوں گی تھیٹر کا ڈاؤن فال آیا وہاں پہ ایک اور چیز جو پاکستان میں لیک کرتی ہے, کوئی اس طرح کے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے یا ایکٹنگ انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں جہاں پہ کوئی جا کے سیکھ سکے یا پھر ٹرین ہو سکے اور اس کے بعد ایک میں بولوں ایک کرائٹیریا جو فلفل ہونا چاہیے وہ فلفل ہو سکے. ایک تو اس پہ تھوڑا نظر ڈالیے گا, اور دوسرا آپ فیڈرل منسٹر آف نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر بھی رہ چکے ہیں, تو آپ کے جو ٹینیور تھا اس میں آپ نے اگر کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیا ہو جس میں ایکٹنگ کو پروموٹ کیا جائے یا پھر جو فلم انڈسٹری ہے, ڈرامہ انڈسٹری ہے, ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر کوئی اسٹیپس ہوں. ایز کیئر ٹیکر منسٹر فار کلچر اینڈ ہیریٹیج میں نے آتے ہی جو چیز بہت ضروری سمجھی وہ یہ تھی کہ بچوں کے لیے اپنے انڈیجنس کلچر نیریٹو پہ ہی بیسڈ تمام زبانوں کا کانٹینٹ تیار کیا جائے. اس کانٹینٹ سے مراد بچوں کی کہانیاں, بچوں کے نغمے, بچوں کے پیرابلز, ٹنگ ٹوسٹرز وغیرہ اکٹھا کر کے مواد بنانا تھا. اور میں نے تمام اداروں کو یہ کہا کہ آپ ایک کانفرنس بلائیں. 2 دن کی کانفرنس ہم نے کی اور یہ سارا مواد اکٹھا کیا اور پھر ٹاسک یہ دیا کہ آپ یہ کانٹینٹ پروڈیوس کریں اور ایک پلیٹ فارم بنائیں کہ جس میں یہ کانٹینٹ جو ویڈیوز کی شکل میں, اینیمیشن کی شکل میں, یا کیا نام ہے ڈرامے کی شکل میں, سانگز کی شکل میں بنتا, وہ آپ شیئر کرتے بچوں کے ساتھ اس پلیٹ فارم پہ. اس لیے کہ ہمارے بچوں کو چاہے وہ غریب کے بچے ہوں یا درمیانے درجے کے گھروں کے بچے ہوں یا امراء کے بچے ہوں, ان کو انگریزی زبان کی ہر رائم یاد ہے, ہر پیرابل یاد ہے, ٹنگ ٹوسٹر یاد ہے, پتہ نہیں کیا, لیکن اپنی زبانوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. تو جب تک آپ کے بچے جو ہیں ان کے شناخت مضبوط نہ ہو, ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہ ہیں کون, کس زمین پہ وہ پیدا ہوئے ہیں اور زمین کی تاریخ کیا ہے, ہیریٹیج کیا ہے, موسم کیا ہے, پودے, پھل پھول وغیرہ, جانور, پرندے, ان سب سے واقف ہونا چاہیے. تو تب جا کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور انٹیمیٹلی انگیج ہو سکتے ہیں, انفارم ہو سکتے ہیں. آپ انگیجڈ انفارم ہوں گے تو آپ کی وہ جو کلچرل آئیڈینٹی ہے وہ مضبوط ہوگی. اس مضبوط آئیڈینٹی کو لے کر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کسی بھی لیول پہ لوگوں کے ساتھ مکالمہ کر سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو یہ جو انتہائی اہم ریسورس ہے اس سے واقف کرایا جائے تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. تو میری یہ کوشش تھی, اس پہ کام ہوا, لیکن وقت اتنا نہیں تھا کہ یہ سارا مواد پروڈیوس ہو سکتا. تو پروڈکشن شروع ہونے سے پہلے وہ مدت ختم ہوئی, لیکن میں نے ادارے کے لیے ایک پروگرام ضرور چھوڑا. اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ نے ایک پروپوزل چھوڑا جس کے اوپر اگر جی ہاں, اور سنیما کے لیے اسی طرح میں نے جو ہمارے دائرہ کار میں تھے, یعنی PNCA یا لوک ورثہ وغیرہ یا اور ریلیٹڈ ادارے, ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنے کمپاؤنڈز میں 2 سنیماز بنائیں تاکہ یہاں فلم کی ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو, اسکریننگ ہو, اور جو لوگ فلمیں بنا رہے ہیں ان کو جگہ ملے. یہ میں نے کوشش کی تھی. اور ہیریٹیج کے حوالے سے بھی کچھ اسلام آباد کے آس پاس جو سائٹس ہیں ان پہ کام شروع کروا دیا تھا. کوشش میری یہ تھی کہ اسلام آباد شہر میں نیشنل میوزیم بنے. المیہ یہ ہے کہ میوزیم کے لیے زمین کوئی 25 سالوں سے دی گئی تھی, پڑی ہوئی ہے, لیکن کسی گورنمنٹ نے آج تک وہ نہیں بنا. اس کے پر کام تو میں نے کوشش کی کہ وہ ایک کنسورشیم بنائیں. ہمارے پاس تو اتنے فنڈس تھے نہیں, مختلف ممالک سے ہم ذرا ریکویسٹ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے یہ میوزیم بنائے. اس لیے کہ کوئی بھی شہر, خاص طور پہ کیپٹل جو ہے, اس میں اگر میوزیم نہ ہو تو وہ ہارٹ لیس رہتا ہے, خوبصورتی نہیں ہوتی. سر ایک فلم آپ نے بنائی تھی ریسنٹلی, میرے خیال سے اس کے ڈائریکٹر بھی آپ تھے, پروڈیوسر بھی آپ تھے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. اور ایک لائٹر نوٹ پہ ایک ڈرامہ آپ نے بنایا تھا ڈرکولا کے نام سے, اس کا بھی تھوڑا بتائیے گا تاکہ تھوڑے سے ایک وہ میں بولوں گی ہیومر فیکٹر بھی اس میں. آپ نے شروع میں یہ کہا کہ جی آج سیاست نہیں کرتے ہیں, آرٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن آرٹ جو ہے وہ غیر سیاسی کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. صحیح. اس لیے کہ آرٹ اظہار ہے زندگی کا, اور زندگی کا لازمی جو سیاست بھی ہے, جیسے اور بہت سارے ذرائع ہیں, سیاست بھی تبدیلی کا ایک ذریعہ ہے. ڈرکولا بھی ایک ایسا بچوں کا سیریل تھا کہ جس میں بنیادی طور پہ ایک ڈریکولا
جو برٹش راج کے زمانے میں مغرب سے آیا ہوتا ہے اور یہاں رہ رہا ہوتا ہے، اور جب پارٹیشن کے بعد برٹش راج جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور وہ نہیں جانا چاہتا ہے. صحیح. لیکن وہ آج کل کے دور میں وہ بیمار پڑا ہوا ہے، تو اس کے جو رکھوالے ہیں، چاہے ایک کوک، ایک بلی، ایک کتا، یہ سارے اس کی مطلب تیمارداری کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے. تو ایک حکیم کو بلاتے ہیں اور وہ حکیم چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرکولا صاحب نے کوئی زہریلی چیز پی ہے یا کھائی ہے. اس سے پوچھا جاتا ہے کیا ریسنٹ ٹائم میں کیا کھایا، تو وہ جب سوچتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک کرپٹ آدمی کا خون پیا ہوتا ہے اس نے. تو جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے تو وہ کرپشن کے خلاف ایک جہاد شروع کر دیتا ہے. وہ کامیڈی سیریز تھی اور ہم نے بڑی کہانیاں اس میں بک کی. اب میرا ارادہ ہے کہ میں دوبارہ سے وہ کروں ٹیلی ویژن کے لیے، یا ایون سٹیج پہ بھی وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہیومرس بھی بہت ہے اور اس میں معاشرے کی جو کہ ایولز ہیں اس پہ بہت مزے کی کہانیاں ہم نے بنائی تھی. فلم کا ذکر آپ نے کیا، ایک فلم میں نے ریونج آف دا ورتھلیس بنائی تھی جو طالبان کے بارے میں تھی، میں نے آپ سے ذکر کیا. دوسری فلم جو تھی وہ پاکستان کی پہلی کو پروڈکشن تھی چائنا کے ساتھ. وہ میں نے ڈائریکٹ نہیں کی تھی، کو پروڈیوس کی تھی. چائنیز ٹیم پروڈکشن ٹیم آئی تھی، انہی کے ڈائریکٹر تھے. یہاں ہم نے ساری فیسلٹیز، سارے ایکٹرز وغیرہ ان کو پرووائڈ کیے. تو وہ پاکستان اور چائنا کی پہلی کو پروڈیوسڈ وہ تھی فیچر فلم. اب امید ہے کہ ہم مزید فلمیں بنائیں، اس لیے کہ چائنیز فلم مارکیٹ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور پاکستان کے لیے وہاں نیش بنانا جو ہے مشکل نہیں ہے. بالکل ایسے. تو میرے نزدیک زیادہ افیکٹو ذریعہ یہ ہوگا کہ ہم کو پروڈکشنز میں جائیں تاکہ دونوں کے سٹیکس ہوں اور وہ فلمیں وہاں لگنا شروع ہو، تو پھر پاکستانی سنیما کو چائنا جیسی مارکیٹ میں ایک جگہ مل جائے گی. بہترین. سر لاسٹلی میرا ایک کویشچن یہ ہوگا، کیونکہ آرٹ کے بارے میں ہم بڑا سنتے آتے ہیں کہ آرٹ جو ہے وہ آپ کو مینٹل ریلیکسیشن دیتا ہے. جو آپ اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں تب آپ کوئی آرٹ کی ایکٹیویٹی کریں، پینٹنگ کریں، ڈرائنگ کریں. لیکن اوور آل ہماری زندگی میں یا ایک سوسائٹی میں آرٹ کی کیا امپورٹنس ہے، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیں، آرٹ اور کلچر جو ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے اظہار کا کہ جو انڈیویجول کو سوسائٹی کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ بہت انٹیمیٹلی جوڑتا ہے. اور یہ جڑت جو ہے، یہ تعلق ایک ایسا تعلق ہے کہ جو ایک طرف تخلیقی ہے، دوسری طرف تنقیدی ہے. تو یہ کریٹیو اور کرٹیکل اور انٹیمیٹ تعلق جب آپس میں جڑتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک ایسے سفر پہ چل پڑیں کہ جو آگاہی کی طرف آپ کو لے جائے. آپ کو سیلف اویئرنیس دینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں بھی ڈیپ اویئرنیس دیتا ہے. اور جب آپ نالجبل ہو جاتے ہیں، آپ اویئر ہو جاتے ہیں، آپ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے، تو آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ معاشرے میں انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ کریں. اور انفارمڈ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہی بنیادی کیا نام ہے ایم ہے کسی بھی ڈسپلن کا، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ آرٹس ہو، موسیقی ہو، تھیٹر ہو، مذہب ہو، سیاست ہو. انفارم ڈیسیجن میکنگ جو ہے تک پہنچانا انڈیویجول کو، یہ اس کا معراج ہوگا. اس لیے کہ آپ کو سیٹسفیکشن ہی تبھی ملے گی جب آپ پوری کلیئرٹی کے ساتھ ایک ایسا فیصلہ کریں گے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے اچھا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے اور سب کے لیے. وہ سیلفش فیصلہ نہیں ہے، سیلف لیس ہے. تو جس سیٹسفیکشن کی آپ نے بات کی کہ آرٹ سے یہ آسودگی ملتی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ آپ کی سمجھ بوجھ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ آپ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا، آپ نے معاشرے میں بگاڑ نہیں پیدا کیا. ہمارے پشتو زبان کے بہت بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، رحمان بابا، وہ کہتے ہیں کہ کرد گل اکھڑا چسی مدی گلزارشی ازغی مکرا پپشو کی بدی خارسی، کہ پھول اگاؤ تاکہ تمہاری زمین گلزار بن جائے، کانٹے مت بو، وہ تمہارے اپنے پیروں میں چبھیں گے. تو آرٹ اور کلچر کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو وہ پھول بنائیں اور آپ وہ خوشبو بکھیریں، کانٹے نہ بنے.
بہت خوبصورت بات ہے. نو ڈاؤٹ آرٹ اور کلچر کو جو ہے وہ بہترین طریقے سے سوشل ریفارمس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اگر پازیٹیولی یا آبجیکٹیولی استعمال کیا جائے تو بہت ساری اچھی چینجز اور پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں آپ کے ساتھ ایک اور ایپیسوڈ کرنی چاہیے جس میں ہم نے جو چیزیں اسکپ کی ہیں اس کو لازمی اس میں شامل. ضرور انشاءاللہ. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے، میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.